مصطفیٰ عامر قتل کیس بہت دنوں کے بعد اپڈیٹس لے کر اس کیس کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کامران قریشی کے حوالے سے، جو باپ ہے ارمغان قریشی کا بھی، اور ارمغان قریشی کے حوالے سے بھی۔ اب ارمغان قریشی کو حوالے کر دیا گیا ہے FIA حکام کے، وہ تفتیش کریں گے ارمغان قریشی سے، اور کافی کچھ ہے جو پوچھنے کو ہے FIA والوں کے پاس۔ جب دیکھیے 14 اپریل کو پیش کریں گے FIA والے اب ارمغان کو عدالت کے روبرو، تو کیا ہوگا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ارمغان کو جو لوگ لے گئے ہیں ان کے پاس کیا ہے ارمغان سے معلوم کرنے کے لیے۔ FIA نے ارمغان کے کال سینٹر میں کام کرنے والے 25 ڈیلنگ ایجنٹ، وہ ڈیلنگ ایجنٹ جو لوگوں کو لوٹتے تھے، کال پہ رابطہ کرتے تھے، الو بناتے تھے، تو ان ڈیلنگ ایجنٹس کو، جو لوگوں کا کریڈٹ کارڈ بینک اکاؤنٹ خالی کرتے تھے، ان ڈیلنگ ایجنٹس کو FIA والوں نے تفتیش کے لیے جب سب کچھ ان سے چھان لیا ہے، انہوں نے مان لیا ہے، تو اب FIA کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں۔ ارمغان جب ان کے پاس ہوگا تو وہ ارمغان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، کتنا لوٹا ہے، کتنے عرصے سے کال سینٹر چلا رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ اور ارمغان جب جواب دے گا، بتائے گا کہ نہیں، میں کچھ غیر قانونی نہیں کر رہا تھا، میں یہ نہیں کر رہا تھا، میں ایسے نہیں کر رہا تھا، تو پھر FIA کے پاس ہوگا اس کو بتانے کے لیے 25 ڈیلنگ ایجنٹس سے ملا ہوا ڈیٹا، وہ اس کے سامنے رکھیں گے کہ تمہارے پاس کام کرنے والا فلاں یہ بتاتا ہے، دوسرا شخص یہ بتاتا ہے، تیسرا یہ بتاتا ہے، اتنے لوگ ہیں، یہ کام کرتے تھے، یہ تمہارا مین بندہ ہے، تمہارے سسٹمز ایسے چلتے تھے، شفٹس ایسے چلتی تھی۔ FIA کے پاس اب کافی کچھ ہے بتانے کو، یعنی FIA نے تو وہ جو اکاؤنٹس ہیں 40 اکاؤنٹس، وہ 4 اکاؤنٹس جو ارمغان آپریٹ کر رہا تھا، پھر اس کے بعد 3 ملازمین جن کے 4 اکاؤنٹس تھے، پھر اس کے بعد 2 ملازمین بہاولپور سے تعلق رکھنے والے جن کی سمز ارمغان استعمال کر رہا تھا، FIA کے پاس اب سب کچھ موجود ہے۔ تو ارمغان اگر FIA والوں سے کچھ چھپائے گا تو FIA والے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ کمپنیز ہیں، ان کمپنیز کے اکاؤنٹس میں تمہارے پیسے آتے تھے، 40 یہ رکھتے تھے، 60 تمہیں دیتے تھے، تو اتنا بڑا گھپلا تم کر رہے تھے، 17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور نہ جانے کیا کچھ، تو بتاؤ تم نے کتنے پیسے کمائے ہیں، بیرون ملک تمہاری جائیدادیں کہاں کہاں ہیں۔ تمہارے ایجنٹس ہمارے سامنے سب کچھ رکھ چکے ہیں۔ ہم تمہارے گھر گئے تھے تو جو پولیس لیپ ٹاپ لے گئی تھی، اس کے باوجود بھی ہمیں لیپ ٹاپس کی ایک بڑی تعداد ملی ہے، ہمیں وہاں سے فونز ملے ہیں، مختلف چیزیں ملی ہیں، تمہارے باپ کے کارڈز ملے ہیں، تمہارے ڈاکیومنٹس ملے ہیں، تو اب تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو ارمغان کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دیں گے اور بتائیں گے اب بتاؤ۔ تو ارمغان پھنس گیا ہے۔ ارمغان اب ان کو کیا بتاتا ہے 14 اپریل کو جب وہ لے کر آتے ہیں تو عدالت کے روبرو پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کیا ہوگا، یا وہ عدالت سے کہیں گے کہ بہت کچھ ہے معلوم کرنے کو، اور پھر انٹرپول کو نوٹس کر رکھا ہے، سلور نوٹس ہو گیا ہے، اس کی بیرون ملک جائیدادوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے، وہ امریکی جو لٹے ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنا ہے، انہوں نے اگر اپنے آفیشلز کو درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں لوٹ لیا گیا ہے تو کتنا کون لوٹا ہے، یہ تمام معلومات ہیں۔ بہت لمبا کام ہے، بکھیڑا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس لیے ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم یہ تمام چیزیں معلوم کر کے آپ کو بتائیں۔ تو 14 اپریل کو مزید مہلت مانگی جائے گی ممکنہ طور پر، اور جتنا بڑا کیس بن چکا ہے، 17 ارب روپے پاکستان میں کروڑوں اربوں خرچ کر دینا، اور یاد رکھیے گا ارمغان کی جو گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں، وہ بھی FIA کراچی میں دفتر میں موجود ہیں، ہم نے دیکھی بھی ہیں۔ تو یہ ارمغان کا معاملہ ہے۔ ارمغان کو اب 14 اپریل کو پیش کیا جائے گا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ ارمغان کے حوالے سے مزید بتایا ہمیں کامران قریشی نے۔ کامران قریشی کو کراچی میں جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔ وہاں پیشی جو ہے وہ بڑی دلچسپ تھی۔ کامران قریشی بالکل مختلف سا کامران قریشی، وہ جو واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ وائرل کامران قریشی ہے، اس سے مختلف کامران قریشی، چشمہ لگا ہوا اور داڑھی بڑھ گئی، اور وہ کامران قریشی بات کرنے کا انداز بالکل مختلف، وہ جو گال پیش کرتا وہ بندہ تھا، مار تھپڑ، مجھے مارے گا، اور پھر اس کے بعد انگلش چیخنا، میری بات انگلش میں بتاؤ، دنیا کو انگلش میں رپورٹ کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم جھوٹ بولتے ہو وغیرہ۔ وہ کامران قریشی جو فنی حرکتیں بھی کرتا تھا، وہ بالکل مختلف انداز میں آیا۔ جب عدالت سے باہر نکلا تو ہم نے دیکھا وہ آیا تیاری کر کے آیا تھا۔ رپورٹرز نے پوچھا کامران صاحب کیا کہنا چاہیں گے، تو اس کے ہاتھ میں جو فائل تھی، اس فائل کے اوپر پیپر پہ وہ لکھ کر لایا ہوا تھا اپنے ساتھ، تو اس نے آیات کا ترجمہ پڑھا، انگلش میں کچھ آیات پڑھی، انگلش میں ان کا ترجمہ پڑھا۔ He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table
before me in the presence of my enemies. اور وہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ چاہوں گا کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں یہ پیغام ایز اٹ از، اس میں سے کچھ کٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کی یہ شکایت ہے کہ میرا اکثر پیغام جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، میں جو بات کرتا ہوں اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ لوگ دکھاتے ہیں، باقی نہیں دکھاتے، تو جتنا بول رہا ہوں وہ سب کا سب دکھایا جائے گا۔ اور پلیز آپ میری چیزیں بغیر کٹ اینڈ پیسٹ کے جس طرح میں بول رہا ہوں ویسے کریں گے اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں۔ پولیس والوں نے کوشش کی پہلے روکیں، لیکن پھر موقع دیا بات کرنے دی، تو کامران قریشی نے بات کی۔ کامران قریشی نے بات کرتے ہوئے رپورٹرز کو یہ بتایا کہ میرے بارے میں جو سرکاری حکام نے کہا تھا میں نے دھمکیاں دی ہیں، تو اس نے کہا میں نے دھمکیاں نہیں دی تھی، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میری جانب سے رشوت کا 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ بار بار جو پروسیکیوٹر جنرل باتیں کرتا تھا کہ جی دھمکی نہیں، میں تو کہتا تھا 1 ٹکا نہیں دی، رشوت نہیں دی، کوشش کر رہا ہوں۔ ایک کامران قریشی نے یہ بتایا، دوسرا اس نے ارمغان کے حوالے سے انکشاف کیا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، انسائڈر یہ بتاتا ہے، اب یہ کامران قریشی کا انکشاف ہے، اسے یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ اب تک کی حقیقی صورتحال ہے، یہ کامران کے ورڈ سے۔ تو انسائڈر نے کہا تھا کہ ارمغان نے اپنے باپ کو کہا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، بھگا دیا تھا اور کہا تھا کہ پیسے کے پیچھے وغیرہ، اور ارمغان جیل میں مناسب حال میں۔ اب کامران قریشی یہ کہتا ہے کہ ارمغان نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا پاپا میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاپا یہ پولیس والے جو ہے پیسے بھی مانگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کنفیشن کر لو، تو میں کنفیشن کر لیتا ہوں، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس پہ دباؤ ہے، پریشر ہے، اور اس کو دبا کے اس سے اعتراف جرم کروانے کی کوشش ہے۔ بیرک میں میرا بیٹا تھا، یہاں پر تھا، سب سے پہلے میرے بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی، پاپا مجھے معاف کر دیں، اور پھر اس نے بولا کہ میں کنفیشن کروں گا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کنفیشن کرو تاکہ تمہارے باپ کی جان چھڑائی جائے، پیسے بھی دو ہم۔ یہ کامران قریشی کا کہنا ہے۔ وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ مصطفیٰ عامر تو ممکن ہے کہ جان سے ہی نہ گیا ہو۔ تو اب جب وہ کیمروں کے سامنے کھڑا ہو کے یہ باتیں کر رہا تھا تو کامران قریشی نے یہ باتیں کی، اور ہوا کیا اس کا ایک بیان اور بہت اہم ہے۔ لیکن کامران قریشی کو جب پیش کیا گیا، کیس ہے اسلحہ ملنے کا اور منشیات ملنے کا، تو وہاں پر تفتیشی افسر پیش نہیں ہوئی۔ اکثر ہوتا ہے تفتیشی بتاتا ہے میں دوسری عدالت میں پہلے سے طلب کیا گیا تھا تو وہاں گیا ہوا تھا، یا یہ کہ مجھے میرے آفیسرز نے بلایا ہوا تھا، یا میں شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو نہ تفتیشی پیش ہوا نہ پولیس کی جانب سے چالان پیش کیا گیا۔ تو جج صاحب اس پر بڑے برہم ہوئے، اور شہزاد خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ تفتیشی کہاں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اب ہم اس تفتیشی کو شو کاز نوٹس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شو کاز نوٹس کر دیا ہے، اور اب 16 اپریل کو پیش کیا جائے گا کامران قریشی کو عدالت میں دوبارہ۔ یہاں ہوا یہ کہ کامران قریشی کے وکیل ہیں خرم عباس آوان، وہ وکیل صاحب جو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا عدالت نے حکم دیا ہے کہ وکیل کی ملزم کی ملاقات کروائی جائے، یہ ملاقات نہیں کروا رہے پولیس والے۔ تو پولیس نے گاڑی سائڈ پہ کی اور کہا گاڑی میں بیٹھ جائیں برابر میں، دونوں کے سر پہ ایک چادر ڈال دی، وہ چادر جو کامران قریشی کے سر پہ تھی۔ تو وکیل اور کامران قریشی چادر کے اندر تھے، وہاں پہ انہوں نے کانا پھوسی کی، اور باہر رپورٹر کھڑے ہو مذاق اڑا رہے تھے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول دو۔ تو بہرحال یہ گفتگو اور یہ ملاقات ہوئی تھی۔ وہی خرم عباس آوان جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں FIA والوں کی جانب سے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، عدالت میں تو پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ بھی عدالت کو بتاتے ہیں تو عدالت کہتی ہے اس سلسلے میں درخواست دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک شکایت ہے تو اس شکایت کی آپ درخواست دیتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا آپ متعلقہ فورم سے رجوع کرنی۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی درخواست نہیں دینی اس سلسلے میں اطلاع البتہ عدالت کو دے رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے میرے موکل کے بارے میں یعنی کامران قریشی کے بارے میں FIA والے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وکیل ظاہر ہے کہ موکل کی معلومات کیوں دے گا، تو اس نے کہا میں نے منع کر دیا ہے۔ FIA والے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انٹیروگیٹ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ارمغان کے جرائم ہیں اس میں کامران کا کئی جگہوں پر ہاتھ نظر آ رہا ہے، تو کامران سے بھی FIA والے تفتیش کرنا چاہیں گے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ متعلقہ عدالت سے لے لیں ایک عدد NOC، یعنی کامران کا تو گرفتاری کا معاملہ دوسری عدالت میں ہے، تو انہوں نے کہا آپ متعلقہ عدالت سے NOC لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ 16 اپریل تک عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ جب کامران باہر آ گیا تو پھر آپ جو دیکھ رہے ہیں نا پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی۔ کامران نے تب وہاں بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت مارا ہے، پولیس والوں نے مارا پیٹا ہے اور کہا ہے کہ اپنا منہ بند رکھو اور تم بات نہیں کر سکتے اور میڈیا سے بالکل بات مت کرنا۔ تو کامران کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے مارو مت، تم مجھے مار ڈالو، جان سے مار دو مجھے، اور مجھے جانا جو ہے وہ جنت میں ہی ہے۔ یہ کامران نے پولیس والوں کو بتایا،
اور وہ بڑا یہ تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، اور اللہ فیصلہ کرے گا، یہ نظام جو ہے یہ کیا فیصلہ کرے گا. یہ کامران کی مجموعی طور پر حالت تھی. میں چاہتا ہوں میری اپلیکیشن آگے جائے. یہ ڈر مجھے اب کسی چیز کا نہیں لگتا، یہ تو سارے سے ہیں. تو ماریں گے نا تو اللہ میاں کے پاس ہی جاؤں گا نا، تو کیا ہوگا؟ جنت کا سوچ ہے نا. کیا ہم دوست میں کیا کر رہے ہیں؟ وی آر لیونگ ان دا لاسٹ ڈیز.